حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ اے مدینہ کے اے میرے سب بھائی، اے ساتھ، آپ مجھے راستہ بتلائیں کہ بازار کیسے جانا ہے۔ اس کے بعد حضرت عبد الرحمن نے ان سے کچھ نہ لیا، پھر اس کے بعد بازار گئے۔ حضرت عبد الرحمن کی تاریخ میں، بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، اللہ نے اتنی دولت دی مدینے میں، مدینے کی برکت اتنی ہوئی کہ وہ کہتے تھے کہ میں اگر مٹی میں بھی ہاتھ ڈال دوں تو سونا بن جائے، یعنی تجارت میں اتنی برکتیں ہو گئیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی وفات ہوئی تو سونے کے پتھر ان کے پاس تھے، سونے کے اینٹیں ان کے پاس تھی، اور پھوڑ کر جو میراث بانٹی جا رہی تھی، غریبوں میں تقسیم کیا جا رہا تھا، بخاری کی روایت ہے کہ ان کے سونے کے اینٹوں کو پھوڑتے پھوڑتے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے۔ تمام طرح کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ اس اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو اس امت محمدیہ میں پیدا فرمایا ہے، اور اس اللہ کا ہم پر اتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا کرنے کے بعد، امت محمدیہ کا ایک فرد بنانے کے بعد، اللہ نے ہمیں کتاب و سنت کے ماننے والے گھرانوں میں اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا۔ یہ اللہ کا مجھ پر اور آپ پر بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی پر جینے مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چھوٹی سی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کا نزول ہو جیو میرے اور آپ کے آخری نبی، آمینہ کے لال، مدینہ کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس نبی اقدس مقدس پر جس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بھٹکتی ہوئی اس گمراہ قوم کو سیدھی راہ پر لانے کے لیے دن کو دن نہ سمجھا، رات کو رات نہ سمجھا، بلکہ اپنی پوری زندگی اس امت کے لیے صرف کر دی۔ اس نبی پر درود و سلام کا نزول ہو جیو جس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی فلاح و بہبود کے لیے ہر وہ راستہ بتلا دیا، ہر وہ طریقہ بتلا دیا کہ امت اگر ان طریقوں پر چلنے لگ جائے، یہ امت ان راستوں پر عمل پیرا ہو جائے تو اس امت کی دنیا بھی بن جائے اور آخرت بھی بن جائے۔ اس نبی پر درود و سلام کا نزول ہو جیو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین اور سامعات، پردہ نشین ماں اور بہنوں اور نوجوان بھائیوں، چھوٹے بچوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ حشر کی ایک آیت کریمہ پڑھی ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مدینے کی فضیلت بیان کی ہے اور اہل مدینے کی اہمیت کو اجاگر کیا، اہل مدینے کی فضیلت کو بیان کیا کہ جیسے مکہ اپنے آپ میں ایک مکرم شہر ہے، ویسے ہی مدینہ بھی اپنے آپ میں ایک مکرم شہر ہے۔ مدینہ منورہ جو اس دنیا کی سرزمینوں میں مکہ کی سرزمین کے بعد سب سے بابرکت اگر کوئی شہر ہے تو وہ شہر مدینہ المنورہ ہے، جس میں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام گزارے، جس میں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی، جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے شہر مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لائے تو مدینے کی حالت بہت خراب تھی، لیکن اللہ کے نبی کی دعا کی وجہ سے، اللہ کے نبی کی ایسی دعا کہ جس دعا کی وجہ سے وہ قیامت تک کے لیے مدینہ بابرکت بن گیا، قیامت تک کے لیے مدینہ کی برکتیں ہی برکتیں ہو گئیں، قیامت تک کے لیے مدینہ کی بیماریوں کو دور کر دیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو معلوم ہے یہ مدینہ شہر ایک ایسا شہر ہے کہ اس شہر کی فضیلت میں، مدینے کی اہمیت میں اتنی بات کافی ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھے مدینے سے بھی محبت ہے اور مدینے والوں سے بھی محبت ہے۔
کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ کہا کہ مجھے مدینہ شہر سے بھی محبت ہے، مدینتی یہ میرا شہر ہے، اور اہل المدینہ اہل مدینہ سے بھی محبت ہے، کیونکہ یہی سرزمین مدینہ جس زمین کے اندر اللہ کے نبی نے اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی، اسلامی حکومت وہاں پر چلتی رہی، اللہ کے نبی کا آخری کا 10 سالہ دور اور اللہ کے نبی کی وفات تک مدینے میں اسلامی حکومت رہی۔ پھر اس کے بعد کا اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ میرے بعد 30 سال خلافت رہے گی، جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے 2 سالہ حکومت کی، حضرت عمر نے 10 سالہ، حضرت عثمان نے 12 سالہ، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مدت کے 5 یا 6 سال جو انہوں نے گزارے۔ پھر اس کے بعد کے ایام میں اسلامی حکومت مدینے سے نکل کر کبھی شام چلی گئی، کبھی یمن کی طرف چلے گئی، کبھی مصر چلے گئی، کبھی کہیں اور عراق کے اندر حکومت بنا لی گئی۔ اور یہ سرزمین مدینہ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ یہ سرزمین مدینہ یہ میرا شہر ہے، اس شہر کے اندر اللہ کے نبی نے یہاں سے اپنے لوگوں کو قتال کے لیے بھیجا، جہاد کی تیاریاں مدینہ کے اندر کی گئیں، اور جتنی لڑائیاں ہوئیں وہ مدینہ سے تیاری کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار سے مقابلے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھیجا۔ اسی لیے ان اسلاف نے، مدنی صحابہ نے اور مدینہ کے اندر رہنے والے انصاری صحابہ، ان صحابہ کے مقام کو اللہ نے قرآن میں بھی بیان کیا، ان کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کئی مقامات پر ان کی فضیلت بیان کی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آج جو مکہ اور مدینے کے نام سے مسلمان کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ محترم شہر ہیں، مسلمانوں کے محترم 2 مقامات، جن میں ایک مکہ المکرمہ ہے جس میں خانہ کعبہ ہے، اور دوسرا وہ مقام جو مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد بھی موجود ہے، جس کے اندر اللہ کے نبی کی قبر بھی موجود ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی نشانیاں موجود ہیں۔ اس شہر کی فضیلت میں آئیے سب سے پہلے ہم یہ جانیں کہ مدینہ کے کتنے نام ہیں، مدینہ کے کیا کیا نام قرآن نے اور حدیث نے بیان کیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ مدینہ یہ اس سے زمانے جاہلیت میں اس کا نام یثرب رکھا تھا، یثرب اس کا نام تھا۔ جب اللہ کے نبی مدینہ تشریف لائے، 13 سال مکی دور گزار کر اللہ کے نبی جب مدینہ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یثرب کا نام چینج کر کے مدینہ رکھا۔ اللہ کے نبی نے سب سے پہلا اس کا نام مدینہ رکھا۔ قرآن نے بھی مدینے کا ذکر کیا کہ کیا کہا اللہ رب العالمین نے؟ سورہ توبہ آیت نمبر 12 کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ما کان لأہل المدینة ومن حولهم من الاعراب، کہ اہل مدینہ اور اس کے ارد گرد کے اعراب کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ مدینہ مکرمہ ایک ایسا شہر، مکہ اتنا حرمت والا شہر، اس کے ساتھ ہی مدینے والوں کا بھی مقام اللہ نے بیان کیا کہ مدینہ والے بھی اپنے آپ میں ایک مقام رکھتے ہیں۔ ما کان لأہل المدینہ، یہ مدینہ والے اور اس کے ارد گرد ومن حولهم من الاعراب، اس کے ارد گرد رہنے والے عربی لوگ، دیہاتی لوگ، ان کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے اس کا دوسرا نام مدینے کا یہ رکھا گیا کہ تابہ، کیا کہا گیا؟ تابتن، مدینے کا دوسرا نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہا گیا کہ اس کا دوسرا نام تابہ ہے۔ وہ کیسے کہ راوی حدیث حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ تعالی سمى المدینة تابہ، کیا کہا؟ ان اللہ تعالی سمى المدینة تابہ، کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ رب العالمین مدینے کا نام تابہ رکھتا ہے، یعنی پاک زہر، پاک شہر، پاک شہر، بابرکت شہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت مسلم شریف کی روایت ہے۔ اور اسی طریقے سے تیسرا نام مدینے کا جو رکھا گیا، مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا نام قرآن اور حدیث کے اندر جو آتا ہے وہ ہے طیبہ، طیبتن، طیبہ ایک تیسرا نام ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے
یہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام رکھا کہ یہ جو شہر ہے یہ شہر طیبہ ہے۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا طیبۃ، یہ میرا شہر جو مدینہ ہے یقیناً یہ پاک ہے۔ طیبہ یعنی المدینہ، یعنی جو طیبہ شہر ہے یہ مدینہ شہر ہے۔ وَإِنَّهَا تَنْفِئِ الْخَبَسَ كَمَا تَنْفِئِ النَّارُ خَبَسَ الْفِزَّةِ، اور یقیناً یہ شہر گندگی کو پاک کر دیتا ہے، ناپاک چیز کو پاک کر دیتا ہے یہ شہر، جیسے کہ کما تنفئ النار خبث الفضہ، جیسے آگ چاندی کی گندگی کو صاف کر دیتی ہے۔ جب بھٹی میں سونے اور چاندی کو تپایا جاتا ہے، سونے چاندی کو آگ کے اندر ڈالا جاتا ہے تو سونا اور چاندی الگ ہو جاتی ہے دھات، اور گندگی جو ہوتی ہے وہ پاک ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انہا طیبہ، میرا شہر مدینہ یہ بھی ایک بھٹی کے مانند ہے، جیسے آگ چاندی کی گندگی کو صاف کرتی ہے ویسے مدینے میں جو ناپاک لوگ ہیں، مدینے میں جو منافقین ہیں، مدینے میں غلط عقائد کے لوگ ہیں، مدینے کے اندر جو لوگ اپنے اندر کینہ کپٹ رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کو بسنے نہیں دیتی، ایسے لوگوں کو مدینہ شہر بسنے نہیں دیتا۔ کیونکہ یہ مدینہ شہر میں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص آیا اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کیا۔ بیعت کرنے کے بعد کہا کہ اللہ کے نبی میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں کہ میں اسلام لاتا ہوں اور میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ کچھ دن رہا، رہنے کے بعد مدینہ کی آب و ہوا سے راس نہ آئی، مدینہ کی آب و ہوا راس نہ آئی تو اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ اللہ کے نبی جو میں نے آپ کے ہاتھ میں بیعت کی تھی وہ بیعت میں واپس لینا چاہتا ہوں، میں مدینہ چھوڑ کر دوسرے علاقے کو جانا چاہتا ہوں، یہاں کی آب و ہوا مجھے راس نہیں آ رہی، یہاں کی فضا مجھے پسند نہیں آ رہی ہے، میں مدینہ چھوڑنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ میں بیعت واپس نہیں کروں گا، آپ نے ایک مرتبہ مجھ سے عہد و پیمان کیا، میں اس کو واپس نہیں کروں۔ وہ چلا گیا۔ پھر دوسری بار اس نے یہی کیا، آ کر کہا کہ اللہ کے نبی مجھے ایسے جانا چاہتا ہوں، میں مدینے میں رہنا نہیں چاہتا۔ اللہ کے نبی نے منع کیا کہ میں بیعت واپس نہیں کروں گا۔ پھر تیسری بار آیا، آنے کے بعد بھی پوچھا، اللہ کے نبی نے کہا کہ میں بیعت واپس نہیں کروں گا۔ پہلے زمانے میں اگر کوئی شخص زبان دے دیا تو وہ اپنے آپ کو قربان کر دے گا لیکن اپنی زبان سے پیچھے نہیں ہٹتا تھا۔ بیعت کا کیا مطلب؟ عہد و پیمان کرنا کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا، آپ ہی کے ساتھ رہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ رہنا تو نہیں چاہتا تھا لیکن اسلام پر رہنا چاہتا ہے وہ شخص۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ وہ یہاں مدینہ چھوڑ کر، جب اللہ کے نبی نے نہیں مانا تو مدینہ چھوڑ کر چلے گیا۔ اللہ کے نبی نے اس وقت کہا تھا کہ مدینہ شہر یہ ایسا شہر ہے کہ انہا تنفئ الخبث کما تنفئ النار خبث الفضہ، جیسے آگ اپنے دھات کی گندگی کو نکال دیتا ہے ویسے ہی مدینہ ایسے ناپاک لوگوں کو مدینے سے نکال دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مدینہ کی اتنی زیادہ فضیلت بیان کی گئی، اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینۃ المنورہ کی فضیلت میں چارواں نام اس کا یہ رکھا گیا، الدار۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر سورہ حشر کے اندر فرمایا والذین تبوؤوا الدار والایمان، کہ وہ لوگ جن لوگوں نے مدینہ شہر کو اپنا گھر بنا لیا، یعنی وہیں وہ لوگ بسنے لگے، رہنے لگے، اور والایمان من قبلہم، ان سے پہلے وہ لوگ ایمان لے آئے، یحبون من ہاجر الیہم، وہ لوگ محبت کرتے ہیں من ہاجر الیہم، جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئے، یعنی مکہ سے ہجرت کر کے جو مدینہ آئے تھے ان کے رہنے والے، مدینہ کے بسنے والے انصاری صحابہ مکہ کے صحابہ سے بہت محبت کرتے تھے، ان سے اتنی زیادہ محبت تھی، آگے میں بتلاؤں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دو حدیثیں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ وہ لوگ کیسی محبت کرتے تھے۔ اللہ نے کہا کہ من ہاجر الیہم، کہ وہ لوگ ان کی طرف جو ہجرت کر کے آتے ہیں ان سے وہ محبت کرتے ہیں، ولا یجدون فی صدورہم، ان کے دلوں میں کوئی ایسی چیز نہیں پاتے، حاجتا مما یؤتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اگرچہ ان کے دلوں کے اندر کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے، اگر انہیں کسی چیز کی حاجت پڑ جائے، اس کے باوجود بھی اپنے نفسوں سے زیادہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔
کیا کرتے ہیں؟ اپنے نفسوں سے زیادہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ کہ اس کی ضرورت ہے انہیں، اگرچہ کہ انہیں ان کی اپنے آپ کو ضرورت ہے، اس کے باوجود بھی وہ مہاجر صحابہ جو مکہ چھوڑ کر بیوی بچوں کو چھوڑ کر آگئے، خاندانوں کو چھوڑ کر آگئے، مال دولت کو چھوڑ کر آگئے، ان صحابہ سے محبت کرتے ہیں اور ان کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنا چاہتے ہیں. پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو کوئی شخص اپنے نفس کی بخالت سے بچا لیا گیا، جو کوئی شخص اپنے نفس کی بخالت سے بچا لیا گیا، ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں، ایسے ہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ یثرب جو تھا مدینے کی آب و ہوا کسی کو راس نہیں آتی تھی. مدینے میں اکثر بیماریاں ہوتی تھی. جب اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے تو اس سال کئی صحابہ بیمار پڑ گئے، کئی صحابہ کو بیماریاں آ گئیں، اور خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ عنہ، یہ دونوں کے دونوں بیمار پڑ گئے. حضرت ابوبکر صدیق کی طبیعت بگڑ گئی. حضرت ابوبکر صدیق نے اس وقت کئی اشعار بھی لکھے کہ مکہ تو کتنا اچھا شہر ہے، کہ ہم نے تجھے خیر آباد کہہ دیا، ہم نے اللہ کے لیے تجھے چھوڑ دیا اور مدینہ چلے آئے، اور مدینہ کی بیماریاں، مدینہ کی آب و ہوا ہمیں راس نہیں آ رہی ہے، اے مکہ تو کتنا اچھا شہر تھا. حضرت بلال بھی بیمار پڑ گئے، اور بیماریاں ایسی ہوتی تھیں کہ ذہنی طور پر وہ لوگ تنگ ہو جاتے تھے. بیماریاں ایسی پھیلتی تھی مدینہ میں کہ وہ لوگ وہاں پر رہنا ان کے لیے دوگر بن گیا تھا، مشکل ہو گیا تھا. تو حضرت بلال اور ابوبکر کی حالت دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی. مدینہ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ تم مدینہ کی سرزمین کو بابرکت زمین بنا دے، اللہ تم مدینہ کی سرزمین کو بابرکت زمین بنا دے. اللہ کے نبی نے جب دعا کی تو اللہ رب العالمین نے اس زمین سے بیماریوں کو دور کر دیا، اس زمین سے بیماریوں کو دور کر دیا. اور یہ اہل یثرب جو مدینہ والے تھے وہ کہتے تھے کہ ہماری سرزمین میں بیماریاں عام ہوتی تھیں، لیکن اللہ کے نبی کی دعا سے ہمارے شہر سے بیماریاں ختم ہو گئیں، ہماری شہر سے بیماریاں بلائیں ختم ہو گئیں، اور وہاں پر برکتیں ہو گئیں. اور مدنی صحابہ، اہل مدینہ کے صحابہ ایسے ایمان والے تھے کہ وہ لوگ اپنے نفسوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے. اپنے نفسوں پر دوسروں کو ترجیح دینے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور روایت جس کے اندر راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں. کیا کہتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آئے اور وہ بہت زیادہ بھوک کے پیاسے تھے، بھوک لگی ہوئی تھی، اس وقت کھانا نہیں ملتا تھا، میسر نہ تھا، غریبی کی حالت تھی. اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی مجھے کھانے کے لیے کچھ دیں، میں بھوکا ہوں، مجھے میری بھوک کو مٹا دیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو کہا کہ جاؤ جا کے میری بیویوں کے گھروں میں دیکھو کہ کسی کے پاس کھانے کے لیے کچھ میسر ہے. تو ایک صحابی جاتے ہیں، جا کر معلوم کرتے ہیں تو کہتے ہیں ایک صحابیہ، ایک ہماری ماں اللہ کے نبی کی بیوی نے کہا، کیا کہا؟ والذی بعثک بالحق ما عندی الا ما، کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، ما عندی الا ما، میرے پاس کچھ نہیں ہے سوائے پانی کے. کیا کہا؟ اللہ کے نبی کی ایک بیوی نے کہا کہ اللہ کے نبی میرے پاس صرف پانی کے علاوہ کچھ بھی میسر نہیں ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فلاں کے پاس جاؤ، فلاں صحابہ کے پاس جاؤ، جا کر معلوم کرو کہ کون اس کی ضیافت کر سکتا ہے. یہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی کی گھر میں کھانے کے لیے کھانا میسر نہیں ہے. اللہ کے نبی کی بیویاں کہتی ہیں کہ صرف پانی ہے، کھانا نہیں ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا رجل یضیفہ اللیلۃ یرحمہ اللہ، کہ کون سا آدمی ایسا ہے، کون سا شخص ایسا ہے آج اس مہمان کی اس مہمان نوازی کر دے، آج کی رات اس مہمان کو کھانا کھلا دے. کون ایسا شخص ہے؟ ایک صحابی حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی رسول کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میں گھر میں جا کر دیکھتا ہوں، میں اس مہمان کے مہمان نوازی کرتا ہوں. وہ اپنے گھر لے کر چلے جاتے ہیں، گھر لے جانے کے بعد پوچھتے ہیں کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ میسر ہے؟
ان کی بیوی کہتی ہے کہ کھانا صرف اتنا موجود ہے کہ ایک بچہ کھا سکتا ہے ہمارا، اس بچے کا کھانا بچا ہوا ہے، وہی کھانا ہے، رات میں کھانے کے لیے کھانا کچھ میسر نہیں ہے۔ وہ صحابی رسول اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال قیامت تک کے لیے قرآن میں سورہ حشر آیت نمبر 9 کے اندر بیان کر دی۔ وہ صحابی رسول پر قربان جائیں کہ اپنے بچے کا کھانا میسر تھا، اس کے علاوہ ان کے لیے بھی نہیں ہے، ان کی بیوی کے لیے بھی نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ ہم راج کے اپنے مہمان کے ساتھ کھائیں گے، لیکن تم یہ کرنا کہ اس بچے کو بھوکا ایسے ہی بھوک پیاس کے ساتھ ہی بہلا پھسلا کر سلا دینا، اور جب ہم کھانے کے لیے بیٹھ جائیں تم بتی بند کر دینا، اور کھانے کا ایک ایسا بہانہ بنانا کہ ہم ایسے لگے کہ ہم بھی اس کے ساتھ کھا رہے ہیں، لیکن وہ مہمان کھا لے اور ہم ایسے ہی بھوکے رہ جائیں۔ وہ صحابی رسول مدینہ کے صحابی، اللہ رب العالمین منظر دیکھ رہا تھا، اللہ رب العالمین کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد عجب اللہ عز وجل او ضحک من فلان او فلانۃ۔ رات میں وہ مہمان کھا کر چلے گئے، صبح آ کر وہ صحابی رسول اللہ کے نبی سے پیش کر دیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فلاں مہمان کو میرے گھر بھیجا تھا، میرے گھر کی بھی حالت آپ ہی کی طرح کہ میرے گھر میں کھانے کے لیے میسر نہ تھا، صرف ایک بچے کا کھانا میسر تھا۔ اللہ کے نبی میں نے اس مہمان کو کھلا دیا، میں نے اور میری بیوی نے اس کو کھلا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے میرے صحابی، تم کیا کہتے ہو؟ تمہارے آنے سے پہلے جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے قرآن میں آپ کے بارے میں بیان کر دیا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هم المفلحون۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اس عمل کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا، لَعِزَّهِقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى فُلَانٍ وَفُلَانَةٍ۔ اللہ تعالیٰ ہنس رہا تھا کہ میرا بندہ اسے کھانے کے لیے کھانا میسر نہیں ہے، وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہوئے کھانے کے انتظام کر رہا ہے۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ مدینے والوں کی فضیلت قرآن میں اللہ نے قیامت تک کے لیے بیان کر کہ مدینہ شہر بھی فضیلت والا اور اہل مدینہ بھی فضیلت والے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد عجب اللہ، اللہ تعجب کرنے لگا، اللہ خوش ہونے لگا اس عمل سے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے انہیں اتنی دولتیں دی کہ مدینہ کے صحابہ بڑے بڑے مالدار بن گئے، اتنی دولت آئی کہ حضرت عمر کے لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ اے عمر، آج تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن آگے حالات ایسے آئیں گے کہ تمہیں قیصر و کسریٰ کے سونے کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں آ جائیں گے، سونے کے کنگن آئیں گے۔ حضرت عمر کہتے ہیں جب میں خلیفہ بنا تو اللہ رب العالمین نے، اللہ کے نبی نے جو بات کی تھی کہ قیصر و کسریٰ اس دور کی سپر پاور حکومتیں تھیں جیسے آج کی امریکہ اور اسرائیل ہے، اس دور کی قیصر و کسریٰ کی سلطنتیں پوری دنیا کو کنٹرول کر رہی تھیں، ان کی سلطنتوں کے مال زیورات ہیرے جواہرات حضرت عمر کے خدموں میں لا کر ڈال دیے گئے۔ حضرت عمر ان کو لیتے، ان ہیروں کو اچھالتے اور کہتے کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ اے عمر تمہارے پاس دنیا آئے گی، قیصر و کسریٰ کے خزانے تمہارے ہاتھوں میں آئیں گے، مدینہ میں مال ہی مال ہوگا، سونے چاندی بھر جائیں گے۔ حضرت عمر اس مال کو لے کر رونے لگے کہ اس مال یہ مال آ گیا، اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ مال بھی تمہارے لیے فتنہ بن جائے گا، مال بھی تمہارے لیے فتنہ بن جائے گا۔ اس وقت تم اللہ کو یاد رکھنا، اللہ کی بتلائی ہوئی چیزوں پر عمل کرنا۔ اور حضرت عمر کہتے ہیں کہ وہ کنگنوں کو لے کر حضرت عمر بن خطاب رونے لگے۔ اللہ اکبر۔ اور مکہ مدینے والوں کے لیے اللہ نے اتنی برکتیں دی کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ایک واقعہ سن لیں جو مشہور واقعہ ہے۔ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف مدینہ آئے مکے سے ہجرت کر کے، حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس ایک جوڑا کپڑا نہ تھا، ٹانٹ کا کپڑا باندھ کر وہ مکہ مدینہ آئے۔ جب وہ آئے تو نہ ان کے پاس بیوی موجود تھی، نہ ان کے بیوی بچے موجود تھے، کوئی نہیں، تنے تنہا مکہ سے مدینہ آئے تو اہل مدینہ نے دیکھا کہ مکہ سے جو لوگ آ رہے ہیں وہ بے بس ہیں،
ان کے پاس نہ روپیہ ہے نہ ان کے پاس پیسہ ہے، کنگال ہے یہ لوگ، کچھ ان کے پاس کھانے کے لیے کھانا میسر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ میں عبد الرحمن کو حضرت سعد بن الربیع سے مخاوات کرانا چاہتا ہوں، حضرت سعد بن الربیع سے ان دونوں کو بھائی بھائی قرار دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے جب یہ بات کہی تو حضرت سعد بن ربیع نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہا کہ اے عبد الرحمن، میں سعد بن الربیع پورا مدینہ جانتا ہے کہ میں مدینے کا بڑا مالدار ہوں، میں مدینے کا بڑا سردار مالدار ہوں، اللہ نے مجھے دولت بہت دی ہے، میں اپنے دولت کے 2 حصے کرتا ہوں، آپ ایک حصہ رکھ لیں، میرے پاس 2 بیویاں ہیں، میں ایک بیوی آپ کو قربان کر دیتا ہوں، جو چاہے آپ عدت گزارنے کے بعد میں طلاق دے دوں گا، آپ اس کو اپنے پاس رکھ لیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ اے مدینہ کے اے میرے سب بھائی، اے ساتھ آپ مجھے راستہ بتلائیں کہ بازار کیسے جانا ہے۔ اس کے بعد حضرت عبد الرحمن نے ان سے کچھ نہ لیا، پھر اس کے بعد بازار گئے۔ حضرت عبد الرحمن کی تاریخ میں، بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، اللہ نے اتنی دولت دی مدینے میں، مدینے کی برکت اتنی ہوئی کہ وہ کہتے تھے کہ میں اگر مٹی میں بھی ہاتھ ڈال دوں تو سونا بن جائے، یعنی تجارت میں اتنی برکتیں ہو گئیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی وفات ہوئی تو سونے کے پتھر ان کے پاس تھے، سونے کے اینٹیں ان کے پاس تھی، اور پھوڑ کر جو میراث بانٹی جا رہی تھی، غریبوں میں تقسیم کیا جا رہا تھا۔ بخاری کی روایت ہے کہ ان کے سونے کے اینٹوں کو پھوڑتے پھوڑتے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، صحابہ کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، حضرت عبد الرحمن بن عوف کا سونا ختم نہ ہو رہا تھا، اتنے بڑے مالدار بن گئے، اتنی اللہ نے دولت دی۔ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی دعا کی برکت تھی کہ اللہ کے نبی نے برکت کے لیے دعا کی تھی کہ اے اللہ تم مدینہ کے لیے برکت عطا فرما، اے اللہ مکی مدینہ کے مد میں برکت عطا فرما، اے اللہ مدینہ کی سا میں برکت عطا فرما، اے اللہ مدینہ کے کاروبار میں برکت عطا فرما۔ سا اور مد کا مطلب کیا؟ مطلب یہی ہے کہ کاروبار، یعنی اس دور کے وہ پیمانے تھے، اے اللہ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما۔ اس کے بعد سے آج تک وہاں پر اللہ تعالیٰ اتنی برکتیں دے رکھا ہے کہ وہ برکتوں کبھی کمی نہیں ہو پاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور چیز کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینے کا ایک اور نام بھی رکھا گیا کہ اللہ کے نبی نے اس کو مضبوط زرہ نام رکھا، کہ مدینہ ایک اپنے آپ میں مضبوط زرہ کا کام کرتا ہے۔ کیا ہے؟ کہتے ہیں راوی حدیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ رأیت کأنی فی درع حصینۃ فاولت ان الدرع المدینہ، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا رأیت، میں نے خواب میں دیکھا ہے، کأنی فی درع الحصیرہ، کہ وہ ایک مضبوط زرے میں ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ مجھے خواب میں دکھلایا گیا، انی رأیت، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں کأنی زرع حصینہ، کہ میں مضبوط گرہ کے اندر بندھا ہوا ہوں، میں ایک ایسے مضبوط قلعے میں گرہ میں بنا ہوا ہوں کہ مضبوط زرہ ہے۔ پھر اللہ کے نبی آگے کہتے ہیں فاولت، میں نے اس خواب کی تعبیر یہ بیان کی۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ جو خواب میں نے دیکھا اس کی تعبیر یہ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ فاولت ان الدرع المدینہ، کہ وہ زرہ سے مراد میرا شہر مدینہ، یعنی مدینہ ایک اپنے آپ میں ایک مضبوط زرہ کا کام کرتا ہے، یعنی وہاں پر دجال داخل نہیں ہو سکتا۔ مدینے کے اندر جو بڑے بڑے فتنے ہوں گے وہ فتنے وہاں پر رونما نہیں ہوں گے، یعنی مضبوط زرہ ہوتی ہے تو جنگوں میں کیا ہوتا ہے، بہت ساری مصیبتوں سے بچا جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ مدینہ اپنے آپ میں ایک مضبوط زرہ ہے، کیونکہ قیامت کے قریب حالات ایسے آ جائیں گے کہ لوگ دجال کے مکر و فریب میں آ جائیں گے، لیکن دجال جو ہے مکہ اور مدینہ کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ مضبوط زرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی۔ پھر اسی طریقے سے یہ مسند احمد کی روایت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی فضیلت میں ایک اور بات حضرت اما عائشہ کہتی ہیں، اللہ کے نبی مدینے سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، مدینے والوں سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب وہ مدینہ آئے تھے تو حضرت ابو بکر اور بلال رضی اللہ عنہ یہ دونوں کے دونوں بہت زیادہ بیمار ہو گئے، اور کئی صحابہ کو بیماریاں ہو گئی۔ اور آپ کو معلوم ہے عربوں میں حالات کیا تھے،
عرب میں اگر کوئی بیماری پھیلی تو پورے علاقے کو بیماری لے لیتی تھی، پورے علاقے کو بیماری لے لیتی تھی. پہلے زمانے میں بھی طاعون کی بیماریاں اور اسی طریقے سے اور دوسری بہت ساری بیماریاں آپ دیکھیں گے 1970 اور 60 کی دہائی میں 80 کی دہائی تک بھی یہی حالات تھے کہ اگر وہاں پر بیماریاں آتی تو پورا علاقہ تباہ ہو جاتا، پورے علاقے کو بیماریاں آ جاتی. 1970 اور 80 کی دہائی میں وہاں پر ایک رتوندی کی بیماری، آنکھیں چلی جاتی. آپ دیکھیں سعودی عرب کے بڑے بڑے کبار علماء کی آنکھیں نہیں ہیں. حضرت ابن باز رحمہ اللہ، علامہ ابن باز رحمہ اللہ جو مدینہ منورہ کے پہلے پرنسپل، ان کی آنکھیں نہیں تھی، بچپن میں وہ حافظ بن گئے، آنکھیں نہیں تھی. اور آج عبداللہ ترکی حفظہ اللہ جو سعودی عرب کے بہت بڑے کبار لجنت الدائمہ کے صدر ہیں، عبداللہ ترکی حفظہ اللہ، ان کی بھی آنکھیں نہیں ہیں. کئی علماء کو آپ دیکھیں گے جو اس دور کے 1970 60 80 کی دہائی کے آنکھیں چلی جاتی. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ وہاں پر وبائیں پھیلتی تھیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بھی مدینے کی یہی حالت تھی، مدینے میں بیماریاں بہت پھیلتی تھی. حضرت عائشہ کہتی ہیں جب صحابہ کی طبیعتیں بگڑ گئیں تو اللہ کے نبی نے ایک دعا کی. وہ دعا کیا تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اس دعا کو ذکر کیا اپنی کتاب کے اندر. کہتے ہیں اللہ کے نبی نے دعا کرتے ہوئے اپنے ہاتھ اٹھا کر کہا، اللہم حبب الینا المدینہ، اے اللہ تو ہمارے اندر مدینے کی محبت ڈال دے. کیا کہا؟ اللہم حبب الینا بالمدینہ، اے اللہ تم مدینے کی محبت ہمارے سینوں میں ڈال دے، اللہ تم مدینے کی فضیلت کو ہمارے سینوں میں ڈال دے. کحبنا مکہ، جیسے کہ ہم مکہ سے محبت کرتے ہیں، اے اللہ پوری دنیا کے لوگوں کے دلوں میں تم مدینے سے بھی محبت ڈال دے. اور کہا او اشد، یا مکے سے زیادہ مدینے کی فضیلت ڈال دے، مکے سے زیادہ مدینے کی محبت ہمارے سینوں میں ڈال دے. پھر آگے کہا اللہم بارک لنا فی ساعنا، اے اللہ تم مدینہ کے سا کے اندر برکت عطا فرما. اس دور کا ایک پیمانہ تھا سا، جیسے آج بھی ریدروک کے اندر بہت سارے گھروں میں سا موجود کہ جس میں صدقۃ الفطر کا سا جس میں نکال کر دیا جاتا ہے 3.25 کلو، اس کو سا کہتے ہیں. عرب اسی کو استعمال کرتے تھے. تو اللہ کے نبی نے کہا اللہم بارک فی ساعنا، اللہ ہمارے سا کے اندر برکت عطا فرما، وفی مدنا، اللہ ہمارے مد میں برکت عطا فرما. اس دور کے پیمانے تھے. اس کی تشریح یہ بھی کی جا سکتی ہے کہ اللہ ہمارے کاروبار میں تو برکت عطا فرما. مدینہ والوں کے کاروبار کی برکت کی ایسی فضیلت تھی کہ وہاں پر جو بھی کاروبار کرتا وہ کامیاب ہو جایا کرتا تھا، اسے اللہ تعالیٰ اتنی برکتیں دیتا تھا. پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی وَصَحِّحْهَا لَنَا، کہ اللہ مدینہ شہر کو ہمارے لیے صحت مند بنا دے، اللہ مدینہ شہر کو ہمارے لیے صحت مند بنا دے کہ یہاں پر ہمارے لیے رہنے کے لائق بن جائے. اسی لیے کہتے ہیں اس کے بعد سے مدینہ شہر ایسے ہو گیا کہ جو بھی جاتا وہاں سیٹ ہو جاتا، مدینے میں جو بھی جاتا اس کی فضا اسے میسر آ جاتی تھی. پھر آگے کہتے ہیں وَانْقُلْ حُمَاهَا إِلَى الْجُعْفَةِ، اے اللہ جو بخار جو ابو بکر اور بلال کو پہنچی ہے، اللہم وَانْقُلْ حُمَاهَا، اے اللہ اس بخار کو جحیفہ مقام پر منتقل کر دے، اس بیماری کو جحیفہ مقام پر منتقل کر دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی. اللہ کے نبی کی جو دعائیں ہوئی کہ وہ دعاؤں کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے مدینے کے اندر اتنی فضیلتیں رکھ دی، مدینے کے اندر اتنے مقامات میں فضیلتیں عطا کر دی کہ جس کی وجہ سے صحابہ کہتے تھے کہ ہم مدینہ جب گئے تو ایسے لگا کہ ہمارا یہاں کوئی پرسان حال نہیں، لیکن اس کے بعد ہماری ایسی خوشی ہوئی کہ ہم مدینے میں رہنا پسند کرتے تھے. جب اللہ کے نبی مکہ فتح ہوا تو فتح ہونے کے باوجود چاہتے تو مکے میں رہ سکتے تھے، لیکن اللہ کے نبی نے کہا کہ میں مدینہ واپس جا رہا ہوں، مجھے مدینے میں رہنا ہے، مدینے کے اندر زندگی گزارنا ہے. اللہ کے نبی کو اتنی محبت تھی. اسی لیے حضرت انس بن مالک کہا کرتے ہیں، راوی حدیث حضرت انس بن مالک ہیں، کہتے تھے کہ جب کبھی بھی ہم جنگوں میں جاتے تھے، جنگ سے واپس لوٹتے، دور سے اللہ کے نبی کو اگر مدینے کی دیواریں نظر آتی، اللہ کے نبی اپنی سواری کو اتنا تیز کرتے تھے کہ مدینے کی محبت میں بہت تیزی کے ساتھ مدینے آ جایا کرتے.
پھر کہتے تھے کہ اے اللہ تو میرے شہر کو میرے آنکھوں کا ٹھنڈک بنا دے، میرے شہر کو میرے سکون کا ذریعہ بنا دے، وَصَحِّحْ حَالَنَا، کہ اے اللہ تو میرے شہر کو صحت یابی کا ایک ذریعہ بنا دے کہ میں یہاں پر سکون سے رہ سکوں۔ تو مدینہ کی کئی ایک فضیلتیں ہیں الحمدللہ۔ جو حجاج اکرام جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے حجوں کو قبول فرمائے، ان کے حالات جو بھی ان کے اندر جو بھی وہاں پر پریشانیاں آئیں گی یا مصیبتیں اللہ جو بھی ان کے لیے آئیں تو اللہ اسے برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آسانی کے ساتھ حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اللہ جو لوگ پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ جو لوگ مصیبت زدہ اللہ ان کی مصیبتوں کو دور فرما، اللہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اللہ ان کی زندگیوں میں بھی زندگی میں ایک بار ہی صحیح مکہ اور مدینے کی زیارت نصیب فرما، اللہ حج نصیب فرما، اللہ جو خانہ کعبہ کی زیارت کی فضیلت ہے ویسے ہی مدینے کی بھی فضیلت ہے، اللہ دونوں دیکھنا نصیب فرما۔ اللہ جو لوگ تنگیوں میں مبتلا ہیں اللہ ان کو تنگیوں سے نکال کر خوشحالی میں بدل دے، اللہ جو لوگ پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ جو لوگ مصیبت زدہ ہیں اللہ ان کی مصیبتوں کو دور فرما، اللہ جو لوگ بیماریوں میں گھرے ہوئے ہیں اللہ ہر کوئی بیماریوں میں مبتلا ہے، خاص طور سے بزرگ بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں، چاہے مائیں ہوں بہنیں ہوں بزرگ حضرات ہوں، اللہ ان کے تمام کی بیماریوں کو دور فرما، اللہ شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، اللہ صحت یابی عطا فرما، اللہ تندرستی عطا فرما، اللہ جو بھی بیماریاں ہوتی ہیں اللہ گناہوں کا سبب بنتی ہیں، گناہوں کو مٹانے کا سبب بنتی ہیں، اللہ اس کو گناہوں ان کے ذریعے سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ جو لوگ قرض دار ہیں اللہ ان کے قرض داری کے لیے کوئی ایسا راستہ نکال دے کہ وہ سود سے نکل کر حلال کمانے کی توفیق عطا فرما، اللہ جو لوگ اب اپنے ایمان کے تعلق سے کمزوری محسوس کرتے ہیں اللہ ان کے اپنے ایمان میں مضبوطی عطا فرما، اللہ دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔